ہندوستان میں مذہبی آزادی پر حملے، امریکی کمیشن حکومت اقلیتوں کے خلاف ہجومی تشدد کو شرح دے رہی ہے، متاثرین کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ امریکی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ایک کمیشن نے ہندوستان کو ان ممالک میں سے ایک قرار دیا جہاں مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھنا بہت مشکل بنتا جا رہا ہے۔ کمیشن نے الزام لگایا کہ 2018 میں ہندوستان میں مذہبی آزادی میں انحطاط آیا۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ کئی ممالک میں مذہبی آزادی کی صورتحال خراب ہوئی ہے اور مذہب کے سیاسی استحصال میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان جیسے ملکوں میں مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھنا بے حد مشکل ہو گیا ہے اور بعض گوشوں کی جانب سے بعض مذہبی طبقات کے حقوق کو محدود کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بعض حکومتیں اس طرح کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں یا انہیں برداشت کرتی ہیں، لیکن جب بجا طور پر ان ملکوں میں ان حکومتوں کی قابل مذمت انسانی حقوق اور مذہبی آزادی ریکارڈ پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتی ہے۔ ہندوستان نے سابق میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹس کو مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کمیشن کو اس طرح کے احکامات جاری کرنے یا تبصرہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ امریکی کمیشن نے ہندوستان کو مذہبی آزادی کے حوالے سے ملکوں کے دوسرے زمرے میں رکھا ہے۔ اس زمرے کے دوسرے ممالک افغانستان، آذربائیجان، بحرین، کیوبا، مصر، انڈونیشیا، عراق، قازقستان، لاؤس، ملیشیا اور ترکی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان میں حالیہ برسوں میں مذہبی آزادی کی تاریخ پر حملے ہوئے ہیں اور انتہا پسند بیانیہ کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ حکومت مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہجومی تشدد کو شرح دے رہی ہے یا ایسا ہونے کا موقع فراہم کر رہی ہے اور غیر ہندوؤں اور نچلی ذات کی ہندو اقلیتوں کے خلاف ہراسانی، تشدد اور انہیں ڈرانے دھمکانے کی جاریہ مہم میں سہولت پیدا کی ہے۔ کمیشن نے الزام لگایا کہ 2018 میں ایک تہائی ریاستی حکومتوں نے تبدیلی مذہب یا گاؤ کشی کے خلاف امتیازی قوانین نافذ کیے۔ اس کے علاوہ گاؤ رکشکوں کے ہجوم نے تشدد کرتے ہوئے مسلمانوں اور دلتوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے بعض قانونی طور پر کئی نسلوں سے ڈیری، لیدر یا بیف کا کاروبار کرتے تھے۔ عیسائیوں کے خلاف بھی ہجومی تشدد کے واقعات پیش آئے، جن پر زبردستی یا لالچ کے ذریعے مذہب تبدیل کرانے کا الزام لگایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہجومی تشدد جیسے معاملات میں پولیس کی تحقیقات یا قانونی کارروائی مناسب ڈھنگ سے نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والی NGOs سے متعلق قواعد کا مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی استعمال کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے شاذ و نادر ہی ہجومی تشدد کی مذمت کرتے ہوئے بیانات جاری کیے اور ان کی سیاسی پارٹی کے بعض ارکان کا تعلق ہندو انتہا پسند گروپوں سے ہے، جنہوں نے برسرعام مذہبی اقلیتوں کے تعلق سے اشتعال انگیز زبان استعمال کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ برسوں میں بڑے پیمانے پر حملوں کے متاثرین کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ راہل گاندھی پر برطانوی شہریت رکھنے کا الزام، مرکزی وزارت داخلہ کی نوٹس۔ راہل یہیں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، پرینکا۔ ایسے وقت جبکہ عام انتخابات تقریباً نصف حد تک ہو چکے ہیں، راہل گاندھی کو حکومت کی جانب سے نوٹس جاری کی گئی اور اندرون 15 یوم جواب داخل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ یہ نوٹس BJP کے رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی سے ملنے والی شکایت کی بنیاد پر جاری کی گئی، جو برسوں سے صدر کانگریس پر ان کی شہریت کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔ راہل گاندھی سے ان کی شہریت کے بارے میں حقائق پر مبنی جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہندوستان دوہری شہریت کی اجازت نہیں دیتا اور صرف ہندوستانی شہری ہی انتخابات لڑنے کے اہل ہیں۔ راہل گاندھی اپنے موجودہ حلقہ امیٹھی کے علاوہ کیرالہ کے پارلیمانی حلقے وائناڈ سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ راہل کی بہن پرینکا گاندھی
نے اس سلسلے میں پوچھے گئے سوال پر میڈیا سے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ راہل گاندھی ہندوستان میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے، یہ کیا بیہودہ پن ہے، یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ ڈائریکٹر انچارج برائے امور شہری BC جوشی کی جانب سے روانہ کی گئی۔ BJP لیڈر 2015 سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کی ہندوستانی شہریت برخاست کر دی جائے اور ساتھ ہی پارلیمانی نشست بھی چھین لی جائے۔ AP کے مراکز رائے شماری پر CRPF متعین کی جائے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو YSR کانگریس پارٹی کا مکتوب۔ YSR کانگریس پارٹی نے آج ان شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہ آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم پارٹی 23 مئی کو رائے شماری کے دوران مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا سے خواہش کی ہے کہ مراکز رائے شماری پر CRPF کو متعین کیا جائے۔ اہم اپوزیشن پارٹی نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ رائے شماری کے اقدامات پر مسلسل نظر رکھے تاکہ ریٹرننگ آفیسرز اور دوسرے انتخابی عملے میں اعتماد برقرار رکھا جا سکے۔ جنرل سیکرٹری YSR کانگریس پارٹی اور رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی نے چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا کو روانہ کردہ مکتوب میں کہا کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ حکمراں تیلگو دیشم پارٹی نے رائے شماری کے مراکز پر کاؤنٹنگ کے دن مسائل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ YSR کانگریس لیڈر نے الزام عائد کیا کہ ممکن ہے تیلگو دیشم پارٹی جعلی دستاویز پیش کرتے ہوئے رائے شماری کے اقدامات میں تاخیر کرنے کی کوشش کرے گی اور YSR کے ایجنٹس کے خلاف شکایت بھی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اقدامات پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ تیلگو دیشم پارٹی مراکز رائے شماری پر خلل پیدا کر سکتی ہے۔ وجے سائی ریڈی نے کہا کہ ان مراکز پر ریاستی پولیس کے بجائے CRPF کو متعین کیا جانا چاہیے تاکہ تیلگو دیشم پارٹی کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے خواہش کی کہ وہ درکار کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کرے۔